بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے اور اس کے لیے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی، آپ کا کوئی عمل ہے جس کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے آپ دعائیں مانگے جس سے پانی اوپر آ جائے؟ میں نے کہا، نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی آپ کو بزرگ کہتے ہیں، بہت بڑا بزرگ، اور آپ ہیں کوئی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ کہنے لگی، سائڈ پر ہو جاؤ۔ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈالا، آنن فانن پانی کناروں تک بھر گیا۔ کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ، پہلے یہ بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ نے آپ کی لعاب دہن میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ چچا، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں یہ عمل اللہ کے سامنے رکھوں تو اللہ میری حاجتیں دور کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلمان نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے 77 سال بعد آپ کے جسد خاکی کو سوز سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا جیسے آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وصال سے قبل آپ نے خط بنوایا تھا جو تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ کسی نے آزمائش کے لیے ایک رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا جو اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک کے ہی سبب ہے۔ دلائل الخیرات آپ کی بہت مشہور تصنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔